بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ارباب علم و فضل، ذمہ داران، میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، نماز سے قبل ہم اخوان المسلمین کے ملاحظات سے پہلے صاحب کتاب کے مقدمے اور تمہید کو پڑھ رہے تھے. اس ضمن میں تمہیدی طور پر شیخ نے انتہائی اہم باتیں بیان کی. گویا آگے کتاب میں جن ملاحظات کا تذکرہ اور جو تفصیلات پیش کی گئی ہیں اس کی شرعی حیثیت، اہمیت اور اس کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا. اس ضمن میں شیخ نے اب تک کی معروضات کے بعد جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 37 سے شروع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 36 سے، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی باتوں کو 5 ناحیوں میں تقسیم کیا ہے. یہ جو شیخ کا جملہ ہے، میرے خیال سے اس کی بہتر تعبیر یہ ہے کہ جو میں کتاب پیش کرنے والا ہوں اس سے متعلق کیا جواز ہے، کیوں میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں، اس کی کیا اہمیت و ضرورت ہے، گویا ان 5 نکات کے ذریعے سے قاری سمجھ سکتا ہے. اور میں ان 5 نکات کو بڑی اہمیت کا حامل مانتا ہوں. اس میں بعض اعتراضات اور ہمارے کچھ ارباب علم کے دل میں، ذہن میں اٹھنے والے کچھ شبہات کا خود بخود جواب بھی آ جاتا ہے کہ ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ آپ اپنی کتاب میں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ شیخ کہتے ہیں نمبر 1 کہ اپنی بات کو پیش کرتے ہوئے کہ اپنے بھائیوں کو، اخوانی المسلمین کہا، یہ وہ نہیں بلکہ عام مسلمانوں کو کہا کہ میرے مسلمان بھائیوں، یہ پہلی بات یجب ان تعلموا علم یقین، کہ یقین کے ساتھ یہ بات جان لو کہ جماعت المسلمین اس شہر میں حقیقی اعتبار سے اس ملک کے اندر، مملکہ کے اندر حقیقی وجود رکھتا ہے اور یہ لوگ موجود ہیں، اگرچہ کہ وَأَنَّ لَهُمْ نِشَاطًا فِي الْخِفَا، اور ان کی خفیہ سرگرمیاں موجود ہیں، ان کے سری جلسے مجلسیں، یعنی سری مجلسیں اور ان کی لقاءات، محفلیں قائم ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بعض دوسرے اعمال بھی وہ انجام دیتے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ نے اہل علم کے محاضرات کو سنا ہو، کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا ٹھیک وہی طریقہ ہے جو یہود کا، ہنود کا اور اہل باطل کا عموماً رہا ہے. اور یہ خود باطل کے باطل ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، ان کے یہاں سریت، منافقت اور پائی جاتی ہے. مجوسیوں کے یہاں، یہود کے یہاں، اور ان کے ہم فکر جو ہے ہمارے ہندوستانی برادران، ان کے یہاں، اور پھر یہ روافظ کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے. اور اخوانیوں نے بھی گویا اس ہتھ کنڈے کو، جو حقیقت میں دین کا طریقہ نہیں، دنیاوی سیاست، حکومت اور انحرافات کا طریقہ ہے، اسے اختیار کر رکھا ہے. شیخ آگاہ کر رہے ہیں مملکہ کے اخوان اور مسلمانوں کو کہ ہمارے اس ملک میں چاہے آپ کو اس کا ظاہری وہ شکل و صورت اور ڈھانچہ دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن سری طور پر ان کا ایک ڈھانچہ موجود ہے اور عمل کر رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں ماضی میں جو واقعات انقلابات کی شکل میں کچھ قرب جوار اور عالم اسلام کے بعض ممالک میں تیونس سے شروع ہو کر مختلف مقامات پر ہوئے، تو اس کی کچھ چنگاریاں یہاں بھی محسوس کی گئی. کچھ لوگوں نے اس میں جلد بازی کی اور یہ سمجھا کہ جیسے تیونس میں واقعات ہو گئے، جیسے مصر میں ہو گئے، لیبیا میں ہو گئے، یہاں بھی ویسا ہی نقشہ ہوگا، لہذا وہ بڑھ چڑھ کر کچھ بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے اور گرفت میں آ گئے. اللہ رب العالمین نے، جس کی طرف شیخ نے اپنے تمہیدی خطاب میں ذکر فرمایا تھا کہ 3 مرتبہ یہاں خروج کی کوشش کی گئی، ہاں کہ مملکہ کے حکام نے، شاہ فیصل رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے ان پر احسان کیا، حسن سلوک کیا، پناہ دی، ان کو اپنا بھائی سمجھا، اور انہوں نے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی. اور یہ بار بار ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں.
ہاں دینی مقاصد تو نہیں ہو سکتے. ایک بنی بنائی توحید اور سنت کی خدمت کرنے والی حکومت کو اگر آپ اس کے خلاف خروج کر رہے ہو تو آپ کے مقاصد نیک تو ہو ہی نہیں سکتے. بہرحال شیخ نے یہ اشارہ کیا کہ اس مملکہ میں خفیہ طور پہ یہ موجود ہیں. ہاں اور کہہ رہے ہیں کہ فیامن، تو ان لوگوں کو خطاب کیا کہ اے وہ لوگوں جو برابر اس قسم کی کوششوں پر نکیر کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ ارے یہ سب کیوں رد کر رہے ہو، اس طرح کی مجلسیں کیوں منعقد کر رہے ہو، ان کا رد کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ہاں ان کو یہ بات یقینی خبر کی طرح جان لینا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہاں اور جو چیز بالکل مشاہدے کی شکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے ثابت ہو چکا ہے، مشاہدے کی طرح جو خبر ثابت ہو چکی ہے اس کے سلسلے میں انکار نہ کرو. یہ مملکہ کے لوگوں کو متوجہ یا متنبہ کر رہے ہیں صاحب کتاب. میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ہم یہاں نہیں رہتے، میں یہ کہتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کے نوجوانوں کو اس سے آگاہ اور متنبہ ہونے کی ضرورت ہے. جیسا کہ شیخ نے کہا اور دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا شر الخلق والخلیقہ، مخلوق میں اور عادت کے اعتبار سے سب سے برے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں ثابت شدہ احادیث میں، خوارج کے جو اوصاف بیان کیے کہ بدترین لوگ یہ موجود ہیں. اور آج اگر آپ دیکھیں عالم اسلام اور مسلمانوں کو پوری جگہ جو افراتفری ہے، ہنگامے ہیں، سیاسی حکومتی سطح سے ہو کر مسلمان سماج اور گھر گھر تک اس کے اثرات، چنگاریاں، دھواں پہنچ کر لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، گھر والوں کو بے گھر کرنے پر کر دیا اور بہت ساری مصیبتوں اور فتنوں کو دعوت دینے والے یہ شر الخلق والخلیقہ جو ہے، یہ افراخ الخارجیہ، خارجیوں کے چوزے اور ان کی پیدائش، روافظ کے ہم نوا، باطنیت فرقے کے طریقے، یہ جو انہوں نے بتایا کہ یہاں چھپ کر ہیں، عالم اسلام میں جہاں ان کو موقع ملا یہ کھل کر ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ باطل کے اعلی کار بنتے ہیں، روافظ اور خوارج کی فکر کے علم بردار بنتے ہیں، وہیں اہل علم، اہل حق اور وہ لوگ جو توحید و سنت کی ترویج کر رہے ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. آگے کے نکات میں یہ باتیں واضح ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہاں اس مملکہ میں نہیں، یہاں جو ناسور بنے اور جو مخالفت کا کیڑا بیج بو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پورے عالم اسلام میں سب سے بڑے خطرے کی شکل میں یہ ہے. ہاں ایک وہ ہے جو شبہات کا فتنہ پھیلا کر اہل تصوف وغیرہ اندر سے جڑوں کو خراب کرتے ہیں، باطنیت والے. ہاں اور یہ ہے جو اندر سے فکر کو بگاڑ کر اہل حق سے دور کرنا، اہل حق کو بدنام کرنا، مسلمانوں میں تکفیری جو ہے بازار کو گرم کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے کٹوانا، مروانا اور لوگوں کو سامنے یہ جواز پیش کرنا کہ اسلام جو حقیقت نہیں ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تعلیم دیتا ہے. یہ سب اعلی کار بن رہے ہیں یا یہ ذریعہ بنتے ہیں. تو پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ یہاں موجود ہیں. میں کہوں کہ یہ فتنہ عالم اسلام میں بہت جگہوں پر سرایت کیا ہوا ہے اور ہمارے گھروں میں بھی سرایت کیا ہوا ہے. میں نے اپنے کچھ دروس میں یہ بات بیان کی کہ اگرچہ ہم اس کا رد کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ مزاجی اعتبار سے ہم جس ماحول میں پڑھ رہے ہیں اور یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور چلا ہے، ہر کوئی جو ہے کسی بھی معاملے میں تنقیدیں کرتا ہے، یہ ایک قسم کی خارجیت ہی ہے. اور ابھی آپ نے شیخ کے جملے میں سنا تھا کہ عملی خارجیت سے پہلے قولی خارجیت آتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے اور پھر کیا کہتے ہیں عمرائے مسلمین کے خلاف بھڑکانے میں پہلے عمل سے پہلے لوگوں نے قول کا اختیار کیا. یہ ہمارے کبار علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہاں علماء کے خلاف لوگوں کی زبان کو دراز کرتے ہیں، ان کے دماغ کو کا ماحول بناتے ہیں ان کے خلاف، تو آپ ایک طریقے سے خارجیت کو فروغ دینے کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں. آگے وہ دوسرے نقطے میں آئے گا. چنانچہ دوسرے نمبر پر انہوں نے جو اپنی بات کو پھیلایا یا وجہ بیان کی وہ یہ ہے الشکر للہ ثم للعلماء الاجلاء الکرام، کہ پہلے اللہ کا شکر، ہاں پھر ان علماء جو جلیل القدر اور باعزت علماء کرام ہیں ان کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. کیوں؟ الذین جاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا. بدعات کا رد کوئی معمولی بات نہیں ہے. دین کی خدمت کا اہم ترین حصہ ابھی آپ نے پیچھے سنا، علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ بدعت سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے. ہاں اب جو بدعت سے نہیں روک رہا ہے، سنت کی ترویج نہیں کر رہا ہے، سنت اور بدعت کے تعلق سے جو حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو دین کا داعی نہیں کہلا سکتا، وہ چاہے جتنے بڑے دعوے کرے، نعرے لگائے. تو جن علماء نے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کیا، قربانیاں دی اور
ان گروہ بندی احزاب اور گروہوں فرقوں کے بارے میں ان کے خطرے سے ہم کو آگاہ کیا، عوام کو متنبہ کیا، اور ان جماعتوں سے آگاہ کیا جو اہل السنہ والجماعت کے منہج کے مخالف ہیں، ہاں، اور امت اسلامیہ کے خلاف جو ہے چیلنج اور گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ تھوڑے سے جملہ لمبا ہو گیا تو میں نے اپنے اعتبار سے اس کا مفہوم بیان کر دیا، اور جنہوں نے ان احزاب اور گروہوں کی طرف نسبت کا حکم بیان کیا بلا کسی خوف اور لومت لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کے ڈر کے بغیر صاف صاف حق کو بیان کیا کہ ان جماعتوں سے وابستہ ہونا، ان کی طرف نسبت کرنا یہ بدعت ہے، یہ فرقہ ناجیہ کے مقابلے میں 72 فرقوں سے جڑنے کا ہم معنی ہے۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ آگے مشائخ کا جو نام لیا اور بہت سارے عالم اسلام کے متعدد علماء کرام، انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا اور انہوں نے غلطیوں کو صاف صاف بیان کیا کہ ان کے منہج میں کہاں کہاں خطا اور غلطیاں ہیں، اور وما علیہا من ملاحظات، اور ان پر جو ملاحظات ہیں، ملاحظات نوٹ کو یا کسی خاص بات کو جو درج کیا جائے اسے کہتے ہیں، یہاں جو آپ کی کتاب کے عنوان میں ہے ناقدانہ جائزہ، یہی مراد ہے کہ اس میں کن چیزوں کو محل نظر بتایا گیا ہے، کن چیزوں پر اعتراض کیا گیا ہے ان کے فکر میں، ان کے منہج میں، ان کے اعمال میں، اس کی طرف کھل کر نشاندہی کی جن علماء نے، وہ علماء اللہ کے بعد ہمارے اور آپ کے شکر کے مستحق ہیں۔ اگرچہ یہ اہل باطل جن پر انہوں نے تنقیدیں کی، جن کی خطاؤں غلطیوں کو بیان کیا، وہ لوگ ان علماء کو نشانہ بناتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے برے القاب سے ان کو یاد کرتے ہیں کہ یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں، یہ فقہ الواقع سے ناواقف ہے، یہ سے دور ہے، ان کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ابھی آپ نے شیخ سے سنا یہ کتاب الطہارہ اور اصول ثلاثہ پڑھا رہے ہیں، یہ چاند پہ پہنچ گئے۔ شیخ نے بتایا کہ ہمارے علماء نے کہا کہ آپ چاند ہی پر پہنچے ہیں، ہمارا قرآن و حدیث کو پڑھنے والا، بخاری کو پڑھنے والا جنت اور اللہ تک پہنچ رہا ہے، جو چاند پر جانے والا کبھی نہیں پہنچ پائے گا اگر اس راستے کو نہیں سیکھا۔ تو بہرحال یہ ان علماء کی ستائش کر رہے ہیں کہ ان کا ہم کو شکر گزار اور ان کی کوششوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ وما علیہ من ملاحظ، جو جنہوں نے ان خطاؤں کو بیان کر کے ہم کو خطرے سے بچایا، آگاہ کیا، جیسے مثال دی انہوں نے سماحت الامام عبدالعزیز ابن باز، شیخ محمد ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ صالح الفوزان، شیخ احمد بن یحییٰ النجمی، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، شیخ زید بن محمد المدخلی، شیخ علامہ البانی، اور ایسے متعدد علماء کرام آپ یہاں جان سکتے ہیں کہ ان علماء کے فتاووں اور اخوانیت اور گمراہ فرقوں سے متعلق موجودہ دور کے باقاعدہ لجنہ کے تحت ان کی انفرادی اور اجتماعی طور پر آراء کو لوگوں نے شائع کیا، اور صاف صاف انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو اخوان المسلمین ہیں یا بہت سارے جو نئی فکر اور منہج کے لوگ ہیں، یہ فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ کے طریقے سے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ ان کے راستے پر نہیں ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے جس کو یہ بتایا گیا، ابھی ہمارے یہاں لوگ سوال کرتے ہیں آکے کہ فلاں آدمی کو کیسا مانے، اس آدمی کی دعوت و تبلیغ کو یا نیٹ پر اور فلاں سے استفادہ ہم کرتے ہیں، یہ بالکل دیکھیے معتبر علماء کرام کو، ایک عام آدمی اور نوجوان کے لیے یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ جو وقت کے معتبر کبار مسلم علماء کرام ہیں، قابل اعتماد، ان کی باتوں کو دیکھے، اگر انہوں نے کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ مرجع نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کسی نے کسی معاملے میں وقتی طور سے کسی کی فلاں اچھا کام کر رہا ہے تو یہ توصیہ نہیں ہو گیا کہ اس کو عالم مان لیا جائے، داعی مان لیا جائے، اس کو فتووں کا اور دینی مسائل کے جاننے کا مرجع مانا جائے، اس سے دین سیکھا جائے۔ نہیں، دین سیکھنے کا مرجع اللہ اور رسول نے آپ کو ہم کو حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرنا ہے۔ علماء کرام جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں اور عام علماء اہل منہج حق کے نزدیک جو عالم ہیں، اس کو مرجع ماننا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ جو بات ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور آج بہت سارے نوجوان اگر اس بات کو سمجھ لیں تو جو گمراہیاں ہمارے سماج اور جو حلقات میں پھیل رہی ہیں وہ شاید اس کا کچھ سلسلہ تھم جائے۔ چنانچہ ان بڑے بڑے علماء کرام کا ہمیں اور ان کے علاوہ جو دوسرے اہل علم ہیں، اللہ رب العالمین ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے بعد، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے اجر و ثواب جو ہے متعین فرمائے، ان کے حق میں لکھے۔ ھذا ھو الواجب، کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء اسلام پر واجب ہے۔ اب یہ جو اگلا پیراگراف آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ عوام کے ساتھ علماء کے لیے بھی ہے۔ ہمارے وہ علماء
برادران جن کی طرف میں نے نماز سے پہلے کے درس میں بھی تھوڑا سا اشارہ کیا، جو باطل کی تردید اور منہج منحرفہ کی رد میں جو ہے مداہنت برتتے ہیں، خود تو مداہنت اور نرمی برت رہے ہیں، ساتھ میں جو لوگ اس سلسلے میں مجاہدہ کر رہے ہیں، کھل کر بیان کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، ان کا تعاون اور ساتھ دینے، تائید کرنے کی بجائے ان پر تنقید کرتے ہیں۔ ایسے لوگ منافقین کی تائید کر رہے ہیں اور مومنین کی رائے کی ناک رگڑتے ہیں، ابو دقاق کے قول کے برخلاف، بعض سلف کے قول کے برخلاف کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر، علماء اسلام پر یہ واجب ہے، علماء کرام، اگر میری بات ان تک پہنچے تو یہ ان کے حوالے سے میں ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں اس کی شدید ضرورت محسوس کرتا ہوں موجودہ معاشرے میں، کہ علماء کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہیں جب اہل باطل اپنے باطل کو خوشنما طریقے سے جدید وسائل ابلاغ میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے گھر گھر تک، مردوں ہی نہیں خواتین تک بھی اپنے زہریلے فکر کو پہنچا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں علماء حق کا اولین فریضہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نشاندہی کر کے اس ہلاکت خیز بیماری سے، زہر سے لوگوں کو آگاہ کریں، بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، نہ ادا کرنے پر ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اس کی دلیلیں پیچھے پہلے درس کے ابتدا میں ہم نے پڑھی، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ علماء اسلام کا یہ پر واجب ہے کہ وہ اس سے تحذیر بلیغ، انتہائی مدلل اور مضبوط انداز میں اس سے لوگوں کو ڈرائیں، خاص کس سے؟ من حزب جماعت الاخوان المسلمین، اخوان المسلمین کے گروہ سے، فرقے سے۔ حزب کا لفظ جب اخوان المسلمین کے ساتھ استعمال کیا، یہ حزبیت، گروہ بندی جو انہوں نے اختیار کی ہے، اس سے لوگوں کو ڈرائیں، بتائیں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یہ جدید دور کی معاصر خارجیت ہے، اور جیسا کہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ شر الخلق والخلیقہ ہے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ یدعون اہل الاوثان و یقتلون اہل الایمان، بخاری کی حدیث میں ان کی ایک صفت بیان کی اور یہ ان پر صادق آتی ہے کہ اہل اوثان مشرکین کو یہ چھوڑتے ہیں، کافروں کے ساتھ نرمی اور مصالحت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ حسن البنا کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور ہمارے درمیان دینی جھگڑا نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ ہمارے حلقات میں انفجار اور دھماکے انہوں نے کیے اور کر رہے ہیں، یہ ثابت شدہ بات ہے، ان کے واقعات آپ پڑھیں گے آگے، ملاحظات میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے طریقے سے لوگوں کو ڈرائیں، گویا اسی لیے ہم نے کتاب پڑھ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، التی یزعم اصحابها انہم دعاۃ الی اللہ، اس جماعت اخوان المسلمین سے لوگوں کو آگاہ اور متنبہ کریں، ڈرائیں، جن کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، حالانکہ وہ دعوت کے صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں، منحرف ہو گئے ہیں، بگڑ برگشتہ ہو گئے ہیں۔ وَإِنِّي لَأُوصِي، اور یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کے علماء کو یہ وصیت کر رہا ہوں، علماء کرام کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ ان یعینوا من یحذر من خطر هذه الحزبیات، کہ اس شخص کی، ان لوگوں کی مدد کریں جو ان حزبیات سے لوگوں کو ڈراتا ہے، اس کے خطرے سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، یعنی جو ان کا رد کر رہا ہے آپ ان کے دست و بازو بنیے، ان کی معاون و مددگار بنیے، وَأَن يَقِفُوا مَعَهُ، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اس کو قوت دیجئے، طاقت دیجئے، وَأَن يُشَارِكُوا فِي هَذَا الْمِزْبَارِ، اور اس صف میں آپ شریک ہو جائیے اس راستے میں کہ تحریری طور پر، خطابت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر ان لوگوں کے لمن ابتلی بالانضمام الی هذه الجماعہ، ان لوگوں کے لیے نصیحت کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے جو اس جماعت سے وابستگی کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس سے جڑ گیا ہے، اس سے متاثر ہو گیا ہے، تو ان کے ساتھ نصیحت کیجئے، خیر خواہی کیجئے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی دین اور اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی طرف لوٹ آئے، دعوت میں، عمل میں، اعتقاد میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس منہج سے جڑا ہوا ہے وہ دعوت میں، عمل میں، اعتقاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ ہم ملاحظات میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ ایک دوسری بات انہوں نے بیان کی کہ یہ علماء کا فرض ہے کہ اس کا رد کریں اور ایسا رد کرنے والوں کا ساتھ دیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کبار علماء کا ذکر کیا۔ یہ ہمارے لیے اشارہ بھی ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء کرام جو دین کی گہرائیوں کو جانتے تھے، ان کے لیے، ان کی شخصیت میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کسی مداہمت، مسامحت اور کمزوری کا اظہار نہیں کیا جو آج ہم لوگوں کے درمیان کے کچھ لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ تیسرا معاملہ یہ انہوں نے بیان کیا کہ الشکر للہ تعالی، اول اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔
ثم لولاة الامور فی هذه البلاد المبارکہ لنصرتهم لدعوت التوحید، پھر اس مبارک بلاد میں، مملکہ میں، جو انہوں نے جو ولاۃ امور ہیں، حکام ہیں، ان کا شکر بجا لانا ہم کو چاہیے، اور اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ انہوں نے دعوت توحید کی مدد کے لیے سب کچھ فراہم کر رکھا ہے، اس کے لیے کوشاں ہیں، اور اس کے لیے راہیں ہموار کی ہے، حکومتی سطح پر اس کو تعاون دیتے ہیں، اور منہج سلف پورے اس یکتا مملکہ میں منہج سلف کی دعوت کو عام کرنے کا انتظام کر رکھا ہے، اور دعوت سلفیہ کے دعات کی یہ تائید کرتے ہیں۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، آگے جو باتیں بیان کی جائے گی، یہ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ روئے زمین پر اس وقت کوئی حکومت اس طرح کی خیرات کی تائید، توثیق اور پلاننگ اور تخطیط نہیں رکھتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ آپ لوگ یہاں جو اللہ رب العالمین نے موقع دیا اس مملکت التوحید میں رہنے، کام کرنے، یا یہاں کے علماء اور ماحول سے استفادہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی، اسے کوئی معمولی نعمت مت سمجھیے۔ اس نعمت امن سے، دنیاوی اعتبار سے بھی سارے امن اور ضروریات کا فراوانی کے ساتھ، اور پھر ساتھ میں دین اور روحانیت، علماء اہل علم سے استفادہ، کتابوں اور منہج صحیح کو اختیار کرنے کی پوری چھوٹ اور ساری آزادی، یہ آپ کو میں ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ باتیں کہتا ہوں کہ اس وقت پوری روئے زمین پر کسی مملکہ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس نعمت کی قدر وہاں آپ کو محسوس ہوگی جہاں یہ نعمتیں آپ کو میسر نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے واقف ہیں، لیکن ہمارے ہاں سوشل میڈیا یا دوسرے مقامات پر جو جس طریقے سے اس کے خلاف نقد و تنقید کی جاتی ہے، اس کے تعلق سے جو ہے وہ مخالف ہوائیں چلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، عام لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، تو اس مملکہ کے حکام کی نیکیوں کو برائیوں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، روئے زمین پر میں نے سوال کیا اپنے خطابات میں کہ بتائیے کہ اس کے علاوہ کون ایسا ملک ہے جہاں دعوت و تبلیغ کا وہ اہتمام ہے جو یہاں کیا جاتا ہے؟ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ جو اہتمام ہے جعلیات وغیرہ کا جال بچھا ہوا ہے، حکمت و مصلحت کے ساتھ، اس کو بہت اچھے اسلامی انداز میں دعوت و تبلیغ کا انتظام کرنا، پورے عالم میں مختلف زبانوں میں قرآن کو چھاپ کر جو ہے تقسیم کرنا، مفت تقسیم کرنا، پوری دنیا کے طلبہ کے لیے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو قائم کرتے ہوئے یہاں کی یونیورسٹیوں کے دروازے کھول دینا، اور پورا اس کا جو ہے تکلفہ اور بوجھ حکومت برداشت کرتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت توحید کا امتداد ہے، جو یہاں کے حکام اور یہاں شیخ الاسلام دونوں کے باہمی ایگریمنٹ کے ذریعے سے جو ہے بیان کیا گیا۔ شاید آپ لوگ جانتے ہوں، علماء کرام اس کا ذکر کرتے رہیں گے کہ ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا۔ اب وہ جو حکومت قائم کی اور ساتھ ساتھ دعوت کا کام، تو مسجد میں دروس کا اہتمام، پوری دنیا سے طلبہ کو بلا کر ان کو تعلیم دینے کا اہتمام، پوری دنیا میں توحید اور توحید کی کتابیں، قرآن مجید کی تقسیم، توحید کی دعوت۔ اگر آج روئے زمین میں یہ جو باتیں کرتے ہیں تحریکی حضرات اور دوسرے لوگ کہ اسلام پسندی اور اسلام کو لانا، یہ جوشیلے اور جذبات نعروں سے انہوں نے صرف اور صرف پوری تاریخ میں 100 سال کی پچھلی تاریخ دیکھیں صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی جان، مال، عزت و آبرو پر جو ہے نقصانات کے بادل منڈلائے ان لوگوں کی وجہ سے۔ لیکن جو شیخ محمد عبد الوہاب کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، توحید کی دعوت، شرک کا رد، بدعت و منہج حق کو فروغ دینا اور منحرف مناہج کو رد کرنے کی دعوت، اس کی برکات کیا دیکھ لیجئے۔ میں ایسا کہوں تو یہاں اہل علم بھی موجود ہے کہ شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت روئے زمین پر دینی تحریکات میں سب سے زیادہ کامیابی سے ہمکنار ہونے والی، سب سے زیادہ اپنے اثرات کو مرتب کرنے والی کوئی دعوت رہی ہے تو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی شخصیت سے جڑی ہے، اس لیے کہ آپ کا منہج، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج سے جڑا ہوا ہے۔ وہ دعوت، وہ کتابیں، وہ تعلیم، وہ منہج ہمیشہ زندہ رہے گا جو قرآن و حدیث سے جڑا ہوا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اس تاریخ اسلام میں بہت ذہین بڑی شخصیات، عبد الجبار جبائی، باقلانی، فلاں بڑے ذہین ترین لوگ جو عقلی گتھیوں کو ایسے سلجھاتے تھے کہ آج ان کی کتابیں پڑھ کے آپ بہت سارے عبارتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن دنیا میں آج ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے افکار ان کی شخصیتوں سے جڑے ہوئے تھے۔
یہ میری فکر ہے، یہ میرے حالات اور تقاضے کا ماحول کا جو ہے نتیجہ تھا، وہ غائب ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، امام بخاری رحمہ اللہ، اور اس طرح کی وہ شخصیات جنہوں نے قرآن و حدیث سے جڑ کر ان کی خدمات دی، علوم حدیث علوم قرآن سے جڑے رہے، ان کی فکر اپنی فکر نہیں رہی، قرآن و سنت کے منہج سے وابستہ رہی، وہ آج بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن و حدیث کو کیا ہے سدا بہار بنایا ہے۔ کیسا بھی ماحول ہو، کوئی بھی موسم آئے، کوئی بھی زمانہ ہو، قرآن حدیث جوان رہے گا، تازہ رہے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کے سائنٹیفک دور میں بھی اگر آپ تحقیق کریں، تحقیق کی سان پہ رکھیں، تو سلفی منہج والا جو دین ہے، دین حق ہے، قرآن و سنت والا دین، وہ آپ کو سب سے زیادہ سائنٹیفک، سب سے زیادہ تازہ دین نظر آئے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں اس طریقے سے تو یہ اس کے حقانیت کی علامت اور نشانی نشانی کے طور پر دکھائی دے گا۔ تو بہرحال یہ باتیں اگرچہ آپ کو تھوڑی پھیلی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیجئے گا، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کا امتداد بتا رہا تھا کہ وہ ان کی دعوت کی یہ برکت ہے، آج پوری دنیا میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتیجے میں جو سلفیت، قرآن و سنت کا منہج کف کو فروغ مل رہا ہے، ہاں، اس سے زیادہ کامیاب دعوت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کا گلیمر، شور، ہنگامہ، نعرے بازی یہاں نہیں نظر آتی، اس لیے ہماری نئی نسل کے نوجوانوں کو اس کی کامیابی محسوس نہیں ہوتی یا سمجھ نہیں آتی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پورے دنیا میں کتاب التوحید، جس کا مذاق اڑاتے ہیں یہ تحریکی کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور آپ اصول ثلاثہ پڑھ رہے ہو، اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آپ جو ہے توحید کی بات کرتے ہو۔ ہاں، اللہ رب العالمین کا کرام اور انبیاء کے فرامین، ان کی دعوت کا طریقہ یہی کرتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم آئے، آپ توحید پر عمل کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، گھر میں جو ہے ہاتھ میں چھالے پڑ رہے ہیں، چکی پیسنے میں تکلیف ہو رہی، غلام اور خادم کو مانگا تو ہم نے کہا بستر پہ آؤ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں۔ میں اکثر تقریر میں سوال کرتا ہوں سامعین سے کہ بھلا بتائیے کہ آج ہمارے گھر میں اگر بیوی، بیٹی، والدہ یہ کہے کہ واشنگ مشین لے آؤ یا مکسر مشین لے آؤ اور آپ اس سے کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو تو کیا جواب دے گی وہ؟ ہاں، سید المرسلین نے سیدتو نساء العالم سے کہا، یہ جواب دیا اور انہوں نے قبول کیا کہ ہاتھ میں چھالے پڑے ہیں، مشقت ہے گھر میں، اس کا علاج سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ توحید ہے۔ کیسے؟ یہ اہل علم بیان کرتے ہیں، فی الحال اس کا موقع نہیں ہے۔ توحید ہر بیماری کا علاج ہے، ہر شر سے تحفظ کا قلعہ ہے، اور بہت سارے دنیا کے ہر فائدہ اور خیر توحید سے جڑی ہے، ہر شر اور فتنہ شرک سے جڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہی تحریک تھی، ہاں، اور اسی کا نتیجہ ہے یہ مملکہ کی برکتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اسی دعوت حقہ کا نتیجہ ہے۔ اور پورے باطل دنیا میں صرف یہ جو بدعتی اہل بدعت نہیں، بلکہ پورے اعدائے اسلام اور اہل باطل کو یہ مملکہ سب سے زیادہ کھٹکتی ہے، اس کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں کی جاتی ہے۔ اور یہ بات پرانے علماء بھی کہتے ہیں، جدید دور کے علماء اہل نظر بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر باطل پرست سب سے زیادہ اگر کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی کو دشمن سمجھتا ہے، کسی کو مٹانے کی تڑپ اور تمنا رکھتا ہے تو وہ اہل الحق ہیں۔ غیر مسلم مسلمان اور مسلمانوں میں جو اہل الحدیث ہیں، آپ دیکھیے کہ دنیا کا ہر باطل اور ہر بدعتی ان کا مخالف نظر آئے گا۔ یہ ہمارے سلف سے شیخ قطان نے، امام حاکم نے روایت نقل کی بات سلف سے کہ وجہ روئے زمین پر آپ کسی بھی بدعتی اور ہوا پرست کو دیکھیں، وہ اہل حدیث سے چڑ رکھے گا۔ بات تھوڑی جو ہے لمبی ہو جائے گی مزید، میں واپس آتا ہوں عبارت کی طرف کہ یہ جو مملکہ نے یہ انتظام کیا دعوت توحید کا، دین کو، صحیح منہج کو تقویت پہنچانے کا، تعلیم و تربیت کا، یہ جو ماحول ہموار کر کے دیا، آپ کو یہ ایک ماحول دے دیا کہ آپ اس ماحول میں دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے اپنی کوششیں کر سکتے ہو، ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، اور دینی اعتبار سے بھی اپنا دامن جو ہے علم اور ایمان سے بھر سکتے ہو۔ اگر آپ چاہیں، یہ علماء کی بڑی تعداد شہر شہر، بستی بستی، بلکہ مسجد مسجد فراہم ہے، یہ کتابیں تصنیف اور شائع کر کے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں۔
ہاں گویا علم کا دریا اور عرفان اور سمندر بہہ رہا ہے. آپ کو اگر پیاس ہے تو آپ اس سے اپنا دامن میں کتنا سمیٹتے ہیں یہ آپ کی اپنی کوشش اور جذبے کا معاملہ ہے. چنانچہ یہ اس بات پر اللہ کے بعد جو ہے شکر کے مستحق ہیں. میں نے ابھی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مملکہ کس طریقے سے توحید اور منہج حق سلفی دعوت کو خدمت انجام دے رہی ہے. اگر آپ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بعد جدید دور کے علماء میں جو ماضی قریب میں تھے، شیخ ابن باز کی صرف خدمات اور ان کے متعلق جو ان کے کارنامے کہ ایک نابینا شخص مملکہ میں بیٹھ کر اس نے پورے عالم میں سلفی دعوت اور منہج حق کو کتنی قوت پہنچائی، اگر پڑھیں گے تو حیرت زدہ اور ششدر رہ جائیں گے. یہاں جوش اور جذبات کی ضرورت نہیں تھی. بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اصلاح اور تعمیر کا جو مثبت اور تعمیری طریقہ ہے اس کو اختیار کیا ایک نابینا شخص نے. بہت سارے بینا لوگوں نے بڑی بڑی تحریکات سے وہ نتیجہ برآمد نہیں کیا جو ایک نابینا شخص نے بیٹھ کر جو ہے پورے ملک میں پوری دنیا میں دعوت حق کا فیض پہنچایا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دوسرے علماء سے سنیں پڑھیں، اور یہاں ان کے کارنامے تو میں سمجھتا ہوں کہ چپے چپے میں مشہور ہیں، آپ ضرور یقیناً جانتے ہوں گے. تو مملکہ نے یہ حکومتی سطح پر بھی جو انتظام کیا وہ اس پر مستحق شکر ہیں. سواء کان ذالک عن طریق، اب یہ انہوں نے اشارہ کیا کہ چاہے یہ چیز انہوں نے مملکہ میں تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کی ہو، مملکہ میں تعلیم کاش کے موقع ہوتا. میں صرف یہ ایک بات آپ جانیں کہ تفصیلات شاید یہاں بیان کرتے ہوں گے. خادم الحرمین فہد رحمہ اللہ کے زمانے کی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ انہوں نے مملکہ میں مختلف علوم و فنون میں ممتاز طلبہ کی کا بوجھ اٹھایا، ذمہ داری لی. پھر ان کو یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ ملکوں میں اپنے فن کے اعتبار سے اعلیٰ کالجوں میں بھیجا. اس کے بعد ان کو واپس لانے کے بعد ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے فن کی روشنی میں نصاب تعلیم تیار کریں اور اس میں قرآن و سنت اور توحید و سنت والا دین بھی شامل رہے. 15-20 سال کی کوششوں میں ہمارے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملینوں بلینوں پیسہ خرچ کر کے اس نصاب تعلیم کو جو آج مملکہ میں پھیلا ہوا ہے نا، مختلف اسکولوں میں وہ عصری علوم ہوں یا دینی مدارس ہوں، اس میں بہت بڑی توجہ اور بہت بڑا خرچ کیا گیا ہے منہج حق کو تائید اور تقویت دینے کے لیے. ماہرین کے اعلیٰ سے اعلیٰ معاوضہ دے کر ان کی خدمات کو حاصل کیا گیا ہے. ہم اگر ان سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ماہرین کے ذریعے سے ہم کو بہت تیار میٹر دیا گیا ہے مملکہ کی طرف سے، اور اس میں ہر حکمراں میرے علم کے مطابق اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کاموں کو خیر کو روکا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس توفیق کو برقرار رکھے اور انہیں فتنوں سے محفوظ رکھے. تو وہ چاہے تعلیم کے علاقے سے ہو یا اعلام مرئیہ اور مسموعہ یعنی پرنٹ میڈیا ہو یا کیا کہتے ہیں ویژن والے الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کے ذریعے سے یا جو وہ ذرائع ہوں جو پڑھے جاتے ہیں، اخبارات ہیں، رسائل، جرائد ہیں، یا سلف کی کتابوں کی اشاعت. اور اس کے علاوہ دوسرے میدان سلف کی کتابوں کی اشاعت. شیخ یہاں بیٹھے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ جب ہندوستان میں پڑھتے تھے بہت ساری کتابیں ایسی تھی کہ اس وقت ہم صرف نام سنتے تھے، پڑھتے تھے، دیکھا نہیں تھا. ابھی آج بھی ہمارے اسلاف میں عقیدے کی وہ کتابیں جو آج آپ کے ہاتھوں میں اور گھر گھر پہنچی ہوئی ہے نا، ہمارے علماء امام بربہاری کی، صابونی کی، شیخ اسماعیل کی، اور ایسے بہت سارے جو کبار علماء سلف کے تھے، ان کی کتابیں جو آج آپ کو لائبریری اور مسجد میں نظر آ رہی ہے، یہ کہاں سے چھپی، کہاں سے آئی؟ ہندوستان پاکستان میں اس کے نسخے آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، ملتی ہی نہیں تھی. کہیں تذکرہ آ گیا کسی علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابیں وہاں دستیاب نہیں تھی. ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں نے ایک مضمون پڑھا، علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق جو لکھی ہے وہ 80 بڑی جلدوں میں، بڑی تختی میں 80 جلدوں میں لکھی. 80 جلدوں میں. ہم اتنا پڑھتے نہیں ہیں جتنا انہوں نے لکھا. اور وہ 80 جلد میں جو لکھی ہے وہ آج تک دکتور اقبال صاحب نے اپنے ایک مضمون میں، ہمارے استاذ تھے مالیگاؤں کے، ان کی کئی کتابیں ہیں جرح و تعدیل وغیرہ پہ، تو انہوں نے ابن عساکر کے تذکرے میں لکھا کہ انہوں نے مطلب وہ کتاب جو انہوں نے 80 جلدوں میں لکھی ہے وہ پہلی مرتبہ سعودی عرب سے شائع ہو رہی ہے، اور آج سے کچھ 10-15 سال پہلے بعد انہوں نے لکھی تھی کہ اب تک 40 یا 42 جلدیں شائع ہو چکی ہیں.
ابھی تقریباً آدھی باقی ہے. اس وقت تو انہوں نے کہا تھا میں سمجھتا ہوں شاید پایہ تکمیل. تو جو کتابیں وہ گرد و غبار میں اٹ گئی تھی, پھنس گئی تھی, ہاں, مملکہ کے کوششوں اور مساعی کی برکت سے اہل علم کو تیار کیا گیا. مختلف فنون پر تحقیقات اور ریسرچ ورک کرتے ہوئے ایسے چھپے ہوئے مواد کو پھر سے چھانا پھٹکا گیا, تحقیق کی گئی اور انہیں اچھی شکل میں چھائے کر کے لوگوں تک پہنچایا گیا. اس سے بھی منہج حق کو تقویت ملی. ہاں, اسی طرح اور دوسرے مجالات میں بھی اس مملکہ نے جو ہے دعوت و تبلیغ اور منہج سلف کو جو ہے تقویت پہنچانے کا کام کیا. ولا غرابت, اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. چنانچہ یہ اس مبارک دعوت کی حمایت کرنے والے ہیں اپنے مؤسس اول کے زمانے سے شیخ عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ. انہی کے بارے میں شاید شیخ نے ذکر کیا کہ مستجاب الدعوات میں سے تھے. ہاں, یہ شیخ ملک عبدالعزیز ہاں رحمہ اللہ. ہاں, آج خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود اور پھر اب شیخ سلمان حفظہ اللہ, ان لوگوں کے ذریعے سے ان لوگوں تک یہ سلسلہ جاری ہے. چنانچہ اس فریضے کو ادا کرنے والے, حکومت کے کاموں کو انجام دینے والے ان قائدین پر اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو ہدایت, صلاح, تقوی میں مزید اضافہ فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے بندوں کو اور بلاد کو مزید فائدہ پہنچائے اور ہر خیر کی انہیں توفیق عطا فرمائے. یہ شیخ کی عبارت میں جو ہے میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. اب کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ, اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک انتہائی اہم امور میں سے ایک بات یہ ہے کہ للحذر من هذا المنہج, کہ اس منہج جو برگشتہ منہج ہے اخوان المسلمین کا, سیاسی منہج, سیاسی مقاصد والا, اس سے بچنے کے تعلق سے ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو جس کے بارے میں ہم کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس فکر اور منہج کا حامل ہے, اسے جو ہے کہ طاقت اور قوت نہ پہنچائی جائے. جو اخوان المسلمین کے گروہ سے وابستگی رکھتا ہے, ان سے شامل ہے, ان کو طاقت نہ دیا جائے, اور نہ ہی وہ جو دخیل احزاب مسلمانوں میں باہر سے آنے والے یا بدعتی قسم کے فکر اور گروہ سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان میں سے کسی کو طاقت نہ دیا جائے اور نہ ہی ان کے ساتھ نرمی کا, او من یتعاطف مع الحزبیین, یا ان لوگوں کو طاقت نہ دیا جائے, اختیارات میں نہ جانے دیا جائے جو حزبیین تحریکیوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں, اور یہ کہ ان کو قیادت کے مناصب, حکومت کے مناصب پر ان کو قوت و طاقت حاصل نہ ہو سکے. اور اہل علم سے, سلفی اہل علم جو معتبر ہیں, ان سے مشورہ کیا جائے تاکہ وہ قیادت اور اداروں کے لیے ایسی شخصیات کا انتخاب کریں جو اس کے لائق ہیں, جو اس قسم کی گندگی اور منحرف مناہج سے پاک و صاف ہیں. اگر وہ مشورہ دیتے ہیں تو ٹھیک, اور اگر وہ مشورہ نہیں دیتے ہیں تو ان کے لیے ان مناصب کے دروازے بند کر دیے جائیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ ثم انی اقترح ان تنظم المحاضرات, پھر میں ایک تجویز یہ بھی دیتا ہوں کہ محاضرات کا نظم کیا جائے, اہتمام کیا جائے, اور ایسے کلمات اور خطابات اہل علم کے جس میں کہ اخوان المسلمین کے گروہ سے لوگوں کو ڈرایا جائے, لوگوں کو باخبر کیا جائے, اور جو دخیل احزاب ہیں, باہر سے آنے والی گمراہ فکر کے حاملین گروہ جو ہیں اس بلاد مبارکہ میں, جو باہر سے آ کے جو ہے یہاں کے منہج کو, یہاں کی توحید اور سنت کی دعوت کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو جو ہے ان سے آگاہ کریں, چاہے وہ ریڈیو اور اذاعہ کے ذریعے سے ہو یا صحافت کے ذریعے سے ہو اور دوسرے ذرائع سے. اس کے لیے محاضرات وغیرہ کا دیکھیے اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ آج ہمارا یہ پروگرام وہ منعقد ہوا ہے. وَإِنِّي لَأَقْتَرِحُ, اور کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی تجویز دیتا ہوں کہ مناہج دراسیہ, نصاب تعلیم میں اخوان المسلمین کے گروہ سے ڈرانے والا مواد شامل کیا جائے, اور اس کے علاوہ وہ تمام جماعتیں جو منہج حق سے منحرف ہیں, اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے, اس لیے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 73 ہوں گے, 72 کا یہ ہوگا معاملہ, گمراہ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی حق پر قائم رہے گا. تو نصاب تعلیم میں اپنی نئی نسل کو یہ بتایا جائے, اور جب بچپن سے ہم اس کی نشو و نما اور تربیہ اور تزکیہ کرتے ہوئے ان کے ذہن و دماغ میں صحیح بات اور صحیح غذا کو فراہم کریں گے تو وہ زہریلے مواد سے اپنے آپ کو بچانے میں شاید کامیاب ہو سکیں. اور ایسا نہ کر کے ہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں ارتداد, انحراف کی لہریں جو ہے
جو ہے چل رہی ہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے تاکہ ایسے چیزوں سے بچایا جائے اور نوجوانوں کی عقلوں کو جو ہے یہ جو منحرف افکار جو ان سے غزوہ اور مخالفت کر رہے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں اور ان کے دماغوں کو دھو رہے ہیں، یعنی ان کی برین واشنگ کر رہے ہیں، وغسلت ادمغتہم، ان کے دماغوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں، اور ولاۃ امور جو علماء اور عمرہ ہیں، ولاۃ امور جو مسلمانوں کے ہیں ذمہ داران، ان کے تعلق سے بغض اور عناد پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اخوانیت کا ایک ملاحظہ یہ بھی ہے اور یہ بالکل مشاہدہ ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا ایک ٹارگٹ ہے۔ آپ اگر پڑھیں تو ان کے ایجنڈے اور پروٹوکول میں آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں کو شکار کرنا ہے تو علماء حق سے دور کیا جائے، قرآن و حدیث سے دور کرنا ہے تو علماء حق سے دور کیا جائے۔ علماء حق سے رشتہ جب عوام کا، مسلمانوں کا کٹے گا، جہاں کٹا سمجھ لیجئے کہ وہ دشمنوں کے لیے، شیطان کے لیے ترنے والا بن گئے، اور یہی ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ اعلی کار بنتے ہیں اخوانی، جو کیا ہے، سفہاء الاحلام، اور کیا ہے، ہاں جی، کہ جس کا ترجمہ ہمارے استاذ محترم شیخ عبد المعید صاحب نے کیا، سر پھرے لونڈے، مطلب عقل میں کچے اور عمر میں ناپختہ۔ اس کی حکمتیں علماء نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور اس پر غور کیجئے کہ ان میں حب الظہور ہوتا ہے۔ کم عمر والے جو رہتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، ریاکاری، حب الظہور، اور بہت تجربہ کار انسان میں یہ چیز کم ہو جاتی ہے، تجربے کی بات کرتا ہے، اور اس کی بنیاد دلائل ہوتی ہے، اور بہت سارے فوائد اور نقصانات والے پہلو لوگ بیان کرتے ہیں اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ تو عام طور سے جیسے پرانے خارجیوں کے پاس علماء نہیں تھے، آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں علماء نہیں ہیں۔ آج یہ جو بھنگ دھتورے پھیلے ہوئے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ کہ فلاں کوئی مرزا سے متاثر ہے، کوئی فلاں منکر حدیث سے متاثر ہے، کوئی ابو خدیجہ کا نام لے رہا ہے، کوئی فلاں کا نام لے رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ علماء نہیں ہیں، قرآن و حدیث والے یہ علماء نہیں ہیں، شیخ ابن باز، علامہ البانی، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ طہارہ، حیض و نفاس کے علماء کر کے لوگوں میں ان کی عزت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ شکار کر، اور ہمارا نوجوان آسانی سے شکار ہو جاتا ہے، غیر علماء سے استفادہ کر رہا ہے اور علماء سے دور ہو رہا ہے۔ تو یہ بھنگ دھتورے پھیل رہے ہیں، ارتداد کی لہریں ہیں، انحرافات پھیل رہے ہیں۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے اور ہماری نئی نسل کو سمجھانے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ عمرا اور علماء کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں اور ان کے دل میں بغض کو سینچ رہے ہیں، بغض و عناد پیدا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے عقائد میں خلل پیدا ہوتا ہے، ان کے کلمے کے اندر تفریق پیدا ہو رہی ہے، یعنی یہ جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کل ذالک، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ سب ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ من هذه الاراء المضللہ والعقائد، ہمارے اپنے سماج کو ان گمراہ کن آراء اور منحرف عقائد سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں چوتھا ٹائم ہو گیا، چوتھا اور پانچواں ملاحظہ ہے، اس کو عشاء بعد کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف 5 منٹ باقی ہے نماز اذان کے لیے، تو کچھ لوگوں کو وضو وغیرہ کی ضرورت ہوگی، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے وقت چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔